السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله أمين كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس کے گھر میں جمع کیا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اور ایک احسان جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ہوا۔ یہ جو ہوا ہے یہ انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا جو ہے، چاہے مالدار ہو یا چاہے غریب ہو یا گورا ہو یا کالا ہو یا کمزور ہو یا طاقتور ہو، چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، سب کے لیے جو ہے ہوا مفت ہے، فری ہے۔ نہیں، سب کے لیے کیا ہے؟ ہوا فری ہے۔ کوئی پیسہ وغیرہ دے کر، کوئی فیس وغیرہ دے کر نہیں خرید سکتے۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوا سے جو ہے پیسے دے کو ہوا لے، نہیں، نہ بیٹا کہہ سکتا ہے نہ باپ کہہ سکتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا احسان اللہ کا انسانوں پر کیا ہے؟ ہوا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا احسان اللہ کا سب سے بڑا کیا ہے انسانوں کے لیے؟ پانی ہے، پانی۔ اللہ نے پانی کو کیا کیا؟ عام کر دیا۔ کیا کرا بھائی؟ پانی کو اللہ نے بالکل عام کر دیا۔ اس کے لیے بھی جو ہے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک ہے کہ بھائی نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کے جو ہے ہم پر جو ہے بہت بڑے احسانات ہیں، اور ہم اللہ کیا کریں؟ شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ زندگی گزاریں۔ یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بہت فارسی کے بہت مشہور عالم دین ہیں۔ انہوں نے گلستان بوستان کتابیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے فارسی میں، اور بہت بڑے جو ہے یہ عالم دین گزرے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے علم سے انہیں نوازا تھا۔ ایک مرتبہ
شیراز سے جو ہے بغداد کا سفر کے لیے جانا پڑا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑا۔ تو اس وقت جو ہے ان کے دور میں نہ ریل گاڑیاں تھی، نہ ٹو ویلر وغیرہ تھے، نہ ہوائی جہاز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے سفر کیسا تھا؟ یا تو جانوروں کے ذریعے جو ہے سفر کیا جاتا، اگر کسی کے پاس جانور بھی نہیں رہتے تو پیدل چل کے سفر کرتے۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم دین ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے شیراز سے بغداد کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے پاس سواری نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی وغیرہ بھی نہیں تھی، سواری وغیرہ بھی نہیں تھی، آپ کیا کریں؟ پیدل چل رہے۔ پیدل چلتے 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 کیا ہوئے؟ آپ جو پاؤں میں جو چپل پہنے ہوئے تھے وہ چپل جو ہے پھٹ گئے۔ وہ کیا ہوئے؟ وہ چپل پھٹ گئے۔ جیسے ہی چپل پھٹے اٹھا کو پھینکے، اٹھا کو پھینک کو کیا کرا؟ پھر جو ہے سفر میں جو ہے پھر چلنا شروع کرے، پھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے چلتے جو ہے یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ گئے، یعنی پاؤں میں جو ہے پھولے آ گئے، اب چلنے کے لائق بھی نہیں رہے۔ یہ ایک جگہ بیٹھے، یہ ایک جگہ بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے مال دیتا، اگر تو مجھے جو ہے مالدار اگر تو مجھے بناتا تو میں ایک سواری خرید کر سفر کرتا۔ تو نے نہ مجھے مال دیا، نہ تو نے مجھے مالدار بنایا، نہ میرے پاس سواری ہے، سواری رہتی تو میں سفر کرتا آسانی کے ساتھ۔ تو ان کے دل میں تھوڑا سا شکوہ آ گیا، اللہ سے تھوڑی سی شکایت آ گئی۔ تو میرے بھائی، جیسے ہی یہ شکایت ان کے دل میں آئی تو آپ کی نظر جو ہے یہ ایک ایسے انسان پر پڑی جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ ایک ایسے انسان پر پڑی نظر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، پاؤں ہی نہیں ہے وہ شخص کے، اور وہ آدمی کیا کرا؟ معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، مگر پھر بھی اپنے ہاتھوں کے بل جو ہے پیٹ سے جو ہے گھسیٹتا ہوا چل رہا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ پاؤں نہیں ہے، دو بھی پاؤں سے معذور ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ جو ہے زمین کو لگا کر پیٹ کے بل جو ہے گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا، آپ نے یہ دیکھا، دیکھتے ہی آپ کو عبرت حاصل ہو گئی، پھر آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ نے پھر سے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو میرے بھائی، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہی خاصیت ہے انسان کی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، 18,000 مخلوقات میں سب سے احسن اور سب سے اجمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انسان کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو احسن طریقے میں ہم نے ڈھالا ہے، خوبصورت سانچے میں ہم نے ڈھالا ہے۔ تو میرا بھائی، ہم اخلاق کے ساتھ، ہم جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم اچھے طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری احسن ہوگی اور جو ہے آخرت بھی ہماری جو ہے اچھی بنے گی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، اے پروردگار میری دنیا بھی اچھی بنا اور میری آخرت بھی اچھی بنا، میری دنیا بھی حسین بنا اور میری آخرت بھی جو ہے حسین بنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، قرآن مجید کی الفاظ ہے۔ میرے بھائی، جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ شکوے شکایتیں یہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا نہیں، جو بھی کرنا ہے اللہ کے سامنے کریں، جو بھی شکوہ شکایت کرنا ہے اللہ کے سامنے کریں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جب اللہ کے سامنے بندہ گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ کیا بھی؟ تو میرے بھائی، ہمارا ایمان جو ہے اللہ کی ذات پر ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو، جب ہی ہماری دنیا جو حسین و خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم شکوے شکایتیں اگر ہم کریں گے
تو میرے بھائی کیا ہے، پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت سارے علم سے نوازا تھا، اور ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، آج انسان کیا ہے، چڑچڑا زیادہ ہو گیا، غصہ زیادہ ہو گیا انسان۔ آج انسان کیا ہو گیا ہے، غصہ، بات بات پر غصہ، باہر نکلا تو غصہ کرتا، گھر کے اندر گیا تو غصہ کرتا، گھر سے باہر نکلا تو دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ خالی جو ہے غصہ کرنا، جھڑنا، لڑنا جھگڑنا، اور گھر کے اندر گیا تو بیوی بچوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ماں باپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا۔ میرا بھائی کیا ہے، اپنے غصے کو جو ہے کنٹرول کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو جنگ کے میدان میں جا کے جنگ جیت کے آ جائے، پہلوان وہ ہے جو طاقتور وہ ہے جسے غصہ آ جائے اور غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا دنیا کا بہادر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرا بھائی کیا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے زندگی گزار۔ بچوں پر جو ہے پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ بچے کیا ہے، ہمارا سرمایہ ہے، بچے ہماری آنے والی نسل ہے۔ میرے بھائی ان پر خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے، پڑھائی کی طرف، دین کی پڑھائی کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف ان پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم بچوں پر خاص توجہ دیں گے تو میرے بھائی آنے والی ہمارے جو ہے آنے والی نسل بھی جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ کیا ہے وہ زندگی گزارے، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں۔ یہ نہیں کہ جو ہے صرف میرے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو ایک نظر سے دیکھ رہی، بیٹوں کو ایک نظر سے دیکھ رہی، نہیں میرے بھائی، بیٹے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمتیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں ایک بیٹی یا دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں ہوں، یا ایک بہن یا دو بہنیں یا تین بہنیں ہوں، وہ باپ یا وہ بھائی ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی انہیں اچھا پال پوس کے پڑھا لکھا کر ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں نکاح کر دیتا ہے، ان کی شادی کرا دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باپ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے اور اس بھائی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں۔ آج ہم کیا ہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا غصہ جو ہے کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزار۔ آج ہر گھر کی یہی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی حالات ہے، بات بات پر غصہ۔ تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، صحابہ اکرام بھی تھے۔ تو اسی درمیان میں یہ گاؤں کے رہنے والے ایک دیہاتی، ایک صحابی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے، اونٹنی پر سوار ہو کے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گاؤں میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے وہاں پر کئی مہینوں سے بارش بند ہے، اناج نہیں اگ رہا ہے، وہاں پر بہت پریشانی ہے، آپ ایسا کریں ان مسلمانوں کے لیے آپ کچھ مدد کریں، آپ کیا کریں، کچھ مدد کریں۔ تو میرا بھائی جس وقت یہ صحابی آ کر جو ہے حضور سے کچھ مانگا تو اس وقت حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اسی درمیان میں وہاں پہ ایک یہودی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام جو ہے زید بن سعنہ، یہ یہودی کا نام ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ مجھ سے کچھ مدد مانگے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے کیا مانگا، 80 دینار آپ نے یہودی کے پاس لیے، 80 دینار یہودی کے پاس لے کر وہ جو صحابی جو گاؤں سے جو آئے تھے ان کے حوالے کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے اور کہے کہ جاؤ مسلمانوں میں جو ہے مدد کرو، تو وہ صحابی رسول چلے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہودی سے کہا، یہودی سے آپ نے کہا کہ فلاں دن جو ہے میں آپ کو یہ دینار، میں آپ کو جو ہے درہم یا دینار جو ہے میں آپ کو لوٹاؤں گا۔ تو میرا بھائی کئی دن کئی مہینے گزر گئے۔ یہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام، یہ ایک صحابی رسول کا نماز جنازہ پڑھ کر جب باہر تشریف لائے تو وہ یہودی سامنے مل گیا۔ وہ یہودی سامنے ملا، ابھی جو پیسے جو دینا تھا، جو دینار جو دینا تھا، ابھی اس کی مدت 2 یا 3 دن ابھی باقی تھی۔ کتنے دن؟ ابھی 2 دن یا 3 دن ابھی باقی تھا، دینے کے لیے ابھی ٹائم تھا۔ وہ یہودی حضور کے پاس قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، عبد المطلب کے خاندان والے دیتے وقت جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ غصے کے الفاظ تھے۔ کیا کہا اس نے کہ اے محمد، عبد المطلب کے جو ہے خاندان والے، گھر والے جو ہے دیتے وقت جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس یہودی نے حضور کے گریبان کو پکڑ لیا۔ کس کے گریبان کو؟ حضور کے گریبان کو اس یہودی نے پکڑا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، ابھی 2-3 دن جو ہے دینے کے لیے ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے۔ پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصے سے بات کی، غصے سے بات کہنے لگے کہ ابھی 2-3 دن باقی ہے، اگر حضور یہاں پہ میرے سامنے اگر نہ ہوتے تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق نے کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، ہنس پڑے، ہنس کر کہنے لگے کہ اے عمر، کہنا تو آپ مجھے چاہیے تھا، کہنا تو مجھے چاہیے تھا کہ مجھے جو ہے آپ جو ہے 2-3 دن کے بعد آرام سے آپ دے دے، مگر آپ نے سامنے والے کو آپ نے جو ہے غصہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس یہودی کو فلاں جگہ بلا لے کے جاؤ اور 80 دینار بھی اسے دو، اور جو تم نے اس کے ساتھ جو غصہ کیا ہے، جو تم نے اس کے ساتھ جو غصہ کیا ہے، 70 کلو کھجور اور زیادہ اسے دو۔ کیا کہا؟ 70 کیجی کھجور اور زیادہ اس یہودی کو دے کے اسے گھر بھیجو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے اس یہودی کو لے کر گئے، 80 دینار بھی اسے دے دیے، 70 کیجی کھجور بھی اس کے حوالے کر دیے۔ میرے بھائی، جب وہ یہودی لے کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں اپنے گریبان کو پکڑا تو میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر اور ان کی اچھائی کو دیکھ کر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کے اخلاق حسنہ ایسے نہیں ہو سکتے، آپ مجھے نبی کے پاس لے جائیں۔ تو وہ یہودی حضور کے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرا بھائی کیا ہے، ہم اخلاق کے ساتھ جو ہے زندگی گزار، چاہے ہمارا معاملہ گھر کے اندر ہو، چاہے ہمارا معاملہ گھر کے باہر ہو، ہم ہر حالت میں خوشگوار رہ کر زندگی گزاریں، خوشحال رہ کر زندگی گزاریں۔ کیا بھائی، بڑے بولتی زیادہ غصہ کرے تو خون کم ہو جاتا ہے، بڑے بولیں سنیے ہم لوگ کہ بھائی۔ تو میرے بھائی، اس لیے میرے بھائی، اپنے دنیا میں جو دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے، اخلاق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ ربیع الاول کا ماشاءاللہ مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے بہت جگہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی گئی، الحمدللہ ہر جگہ خوشی منائی گئی ولادت کی خوشی میں۔ پچھلے جمعہ میں بھی ولادت کے عنوان پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا
میرے بھائی نبی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر میں محمد کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ دونوں جہاں کو بھی پیدا نہ کرتا. کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں محمد کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ دونوں جہاں کو بھی پیدا نہ کرتا. اللہ فرماتے ہیں. کسی شاعر نے بڑا کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. میرے بھائی تمام اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، اور ان انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا معجزہ ہی بن کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سراپا معجزہ ہے. علماء کیا فرماتے ہیں؟ کبھی بھی زندگی میں حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور کو کبھی بھی زندگی میں آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب حضور تیز دھوپ میں بھی اگر چلتے تو حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا. اور حضور کے بارے میں آتا ہے جیسا سامنے دیکھتے ویسا پیچھے کا بھی حضور کو نظر آتا تھا. یہ حضور کی شان ہے. یہ حضور کی شان ہے. جیسا سامنے دیکھتے ویسا پیچھے کا بھی حضور کو نظر آتا تھا. یہ حضور کی شان. تو میرے بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ 2 نام ہیں حضور کے ذاتی. 2 نام ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 2 نام. ایک احمد اور ایک محمد. یہ حضور کے ذاتی نام ہیں. ایک احمد اور ایک محمد. قرآن مجید میں اللہ نے ایک مرتبہ اس میں احمد کا لفظ استعمال کیا. قرآن میں ایک جگہ احمد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے 4 جگہ محمد کا نام استعمال کیا ہے. محمد کہہ کے حضور کو اللہ نے پکارا. یہ ہو گئی. اور میرے بھائی اور حضور کے صفاتی نام بہت سارے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضور کے صفاتی 300 نام ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 400 صفاتی نام ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 500 صفاتی نام ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کے صفاتی نام 1000 صفاتی نام ہیں حضور کے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحیم ہے، کریم ہے، اجمل ہے، احسن ہے، اکمل ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. اور اللہ تعالیٰ کبھی پیار سے کیا پکارے ہیں؟ یا ایھا المزمل. قرآن میں اللہ پکارا ہے. پھر اللہ پکارتے ہیں یا ایھا المدثر. اور ایک جگہ اللہ نے یا ایھا النبی اللہ نے پکارا. اب میرے بھائی اب محمد جو نام جو رکھا ہے کس نے رکھا؟ ان کے دادا عبد المطلب نے حضور کا نام رکھا. پوترے کا نام کون رکھے؟ دادا صاحب عبد المطلب. محمد رکھا. پھر جو ہے حضور کے دادا حضور کا نام محمد رکھا. پھر جو ہے آپ کا جو ہے حقیقہ کیا. حقیقہ کر کے جو ہے آپ کے خاندان قبیلے والوں کو آپ نے دعوت بھی دی. میرے بھائی اب جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ جو محمد جو رکھا گیا یہ محمد کب سے رکھا گیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا نام جو ہے 1000 سال پہلے رکھا گیا. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ حضور کا نام 1000 سال پہلے رکھا گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کا نام 2000 سال پہلے رکھا گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور کا نام 9 لاکھ سال پہلے رکھا گیا. حضور کا نام دیکھو حضور کا نام کتنے سال پہلے رکھا گیا. یہ کیا ہے؟ 1000 سال پہلے، اور ایک 2000 سال پہلے، اور ایک
9 लाख साल पहले जो हुजूर का नाम रखा गया। अब एक रिवायत बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इसके रावी हैं। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्ते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से पूछा कि ऐ जिब्राईल, आपकी उम्र कितनी है? जिब्राईल से पूछा हुजूर ने, आपकी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र कितनी है मुझे मालूम नहीं, मेरी उम्र कितनी है मुझे मालूम नहीं, मगर मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि चौथे हिजाब में मैं एक सितारा देख रहा हूँ, देखता हुआ आया हूँ, और वो सितारा हर 70,000 साल के बाद एक मर्तबा वो सितारा तुलू होता। कितने हजार साल के बाद? 70,000 साल के बाद वो सितारा तुलू होता है। और मैंने उस सितारे को 70 को 2000 साल तक मैंने उस सितारे को बराबर देखा है। कितने हजार साल तक? 70 को 2000 साल तक मैंने उस सितारे को देखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाया कि ऐ जिब्राईल, मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही था। क्या फरमाया हुजूर ने? वो सितारा मैं ही था। मेरे भाई, इससे उलमा इकराम ने एक हिसाब लगाया। हिसाब क्या लगाते हैं? 5 अरब 40 करोड़ साल पहले भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारी कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर जो था, सारी कायनात में अल्लाह ने उसको रोशन कर रहा था। तो इससे अंदाजा लगाए कि कोई इसका हिसाब व किताब नहीं लगा सकता। कोई हिसाब लगा सकता है भाई? कोई हिसाब नहीं लगा सकता। तो मेरे भाई, हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बड़ा एहसान है मेरे भाई, हम क्या है, शर्मिंदगी महसूस ना करें, अपने आप को फख्र महसूस करें कि इसलिए कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में पैदा फरमाया। ये हमारे लिए क्या है? बड़ी फख्र की बात है। हुजूर क्या फरमाते हैं? एक मुसलमान जब घर से निकलता है, हर एक कदम पर जो है उसके लिए नेकियां, मस्जिद को आता है, हर कदम पर नेकियां, हर कदम पर नेकियां। और क्या फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो मुसलमान घर से निकलकर मस्जिद को आता है, एक एक कदम पर एक सदका अल्लाह के नाम पर देने का सवाब करे। इसलिए बड़े क्या बोलते हैं, घर से वजू करने का बोलते हैं, हर एक कदम पर जो है नेकियां, हर कदम पर जो है सदका। ये हुजूर का फरमान। तो मेरे भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। और एक हदीस पाक है, हज़रत जलीला बिन अब्दुल जलीला, ये सहाबिया है, हुजूर के पास आई, कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, क्या करो? हुजूर ने क्या फरमाया? जब तुम हमल से हो तो उस वक्त जो है नियत कर लो, जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगी, अगर बेटी भी तो मोहम्मद ही रखूंगी, नियत कर लो। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए जो है दुआ भी दी, अय अल्लाह इसे बेटा अता फरमा। फिर नबी ने दुआ दी, अय परवरदिगार उसकी उम्र लंबी फरमा। फिर अल्लाह के नबी ने दुआ दी, अय परवरदिगार इसकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये 3 दुआएं जो है हुजूर ने दी। एक दुआ क्या दी? इन्हें बेटा अता फरमा। और क्या दी? इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने उस औरत को बेटा दिया और उस औरत ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी औलाद में बरकत दी। औलाद में बरकत का मतलब क्या है मेरे भाई? खानदान कबीला उनका ज्यादा हो गया था। खानदान कबीला क्या है? बहुत ज्यादा था। लफ्ज़ मोहम्मद बहुत प्यारा नाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, बनी इसराइल का वाक़िया है।
بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، مر گیا، انتقال ہو گیا تو لوگ کیا کریں؟ اس وقت کیا کریں؟ اللہ کا بہت بڑا نافرمان تھا، سرکش بندہ تھا، لوگوں کی نظروں میں تو جو ہے وہ بہت ہی نافرمان تھا، مگر اللہ کی نظر میں محبوب تھا، وہ اللہ کی نظر میں وہ محبوب تھا۔ اب کیا ہوا؟ لوگ جب جیسے ہی وہ مرا، لوگ لے جا کر اسے کچڑے کی کنڈی میں پھینک دی، کچڑے میں پھینک دیے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، میرے بندے کو وہاں پہ پھینکا گیا ہے، اسے اٹھاؤ، پاک صاف کرو، غسل دو اور جو ہے کفن پہناؤ اور تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا تو کچرے میں جو ہے پڑا ہوا ہے، لوگوں کی مدد سے جو اس کو اٹھائے، پاک صاف کرے، غسل دیے، کفن پہنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بہت سرکش تھا، یہ تو بہت بڑا نافرمان تھا، پھر اس کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو ہے بہت بڑا میرا نافرمان تھا، یہ میرا رحم و کرم کا لائق نہیں تھا، یہ بخشش کے لائق نہیں تھا، مگر اس کے ایک عمل کی وجہ سے میں اس کا محبوب ہو گیا اور میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار وہ کون سا عمل تھا؟ تو اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ انجیل کتاب پڑھ رہا تھا، انجیل کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام آیا۔ جیسے ہی نام میرے نبی کا آیا، اس کے دل میں وہ خیال کیا اور وہ نام سے وہ محبت کرنے لگا، صرف اسی نام سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔